وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. آپ تمامی برادران اسلام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم اس یوم عظیم کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، سعادتوں سے ہم سب ایمان والوں کو مالا مال فرما، اور ہم میں سے جو قربانی کر رہے ہیں مولا تو ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرما. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرات محترم، آج ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج کے دن کو یوم عظیم کہا گیا، عظمت والا دن، کہ آج ہی کے دن ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیم علیہ السلام و سنت سید الانبیاء علیہ السلام کو قربانی کر کے ادا کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے سرکار سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی
قرآن میں حکم دیا. 30واں پارہ سورۃ الکوثر، جس سورہ کوثر کو قرآن شریف میں سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر. اسی سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور ذرا ترتیب ملاحظہ فرمائیں، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. اور یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ تمام شہر میں رہنے والے یا جہاں پر شرائط جمعہ پائے جاتے ہیں اس جگہ پر پہلے نماز عید ادا ہوگی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی. پہلے نماز عید ادا ہوگی پھر قربانی ادا کی جائے گی. اور یہی ترتیب قرآن میں بھی بیان کی گئی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، نحر کرو، خون بہاؤ جانور کا قربانی دے کر. دوستو اور بزرگوں، ایک حدیث پاک مجھے اس ضمن میں یاد آ رہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے عید کے ہی دن اپنے اصحاب سے، اپنے جانثاروں سے یہ ارشاد فرمایا، آج جو ہم سب سے پہلے کام کریں گے وہ نماز عید ادا کریں گے. کیا کریں گے؟ نماز عید ادا کریں گے. اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس نے اسے اپنے گھر والوں کے لیے تیار بھی کر دیا، تب بھی اسے قربانی سے کوئی تعلق نہیں. قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ نبی فرما رہے ہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور اسی مجمع صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف رکھتے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں کے خیال میں ان کے انتظام کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوسیوں کے ان کا خیال کرتے ہوئے کہ جلد سے میں قربانی کر دوں اور گوشت اور حصہ ان کو بھیجا دوں تاکہ ان کا جو ہے چولہا جل جائے اور ان کے گھر میں عید کی خوشیاں ہو جائیں. سبحان اللہ. تو نبی تو فرما رہے ہیں کہ عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں. میں نے تو قربانی کر لی. تو وہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آقا میرے پاس 6 ماہ بچہ ہے، بکرے کا 6 ماہ بچہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آقا نے ان سے فرمایا، ابو بردہ تیرے لیے کفایت کرے گا اور تیرے بعد کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو نبی کو مجبور سمجھتے ہیں، نبی کو مجبور بتاتے ہیں، نبی کو مجبور کہتے ہیں.
ہے تم میں اگر ہمت تو لاؤ. کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہاں حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ آقا نے حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 ماہ بکرے کا بچہ ذبح کرنے کا قربانی میں حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، تو اسی حدیث کی روشنی میں کوئی یہ مسئلہ کہہ سکتا ہے یا فتویٰ دے سکتا ہے کہ تم بھی 6 ماہ بچہ بکرے کا قربانی میں کاٹ سکتے ہو. کوئی مفتی اور عالم یہ مسئلہ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ وہ مجبور ہے، میرے آقا مختار ہیں، وہ مجبور ہے، میرے آقا مختار ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو انہی کی نیابت کرتے ہوئے وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم حضور سیدی مرشدی مولائی اختر رضا خان ازہری حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے کفایت کرے گا، تیرے بعد کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا. تو پتا چلا جانور جو قربانی کے لیے دیا جائے گا اگر وہ بکرا ہے تو بکرے میں بکرے کی تمام قسمیں شامل ہیں، نسلیں شامل ہیں. تو اس کی عمر 1 برس کی ہو، اس کی عمر 1 برس کی ہو. اور یہ بھی مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر 6 مہینے کا ہی ہے لیکن دور سے دیکھنے پر وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے پچھلی نشست میں یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی طرح کے امتحان لیا، جس میں جان کا بھی امتحان ہوا، مال کا بھی امتحان ہوا اور اولاد کا بھی امتحان ہوا. کہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ خواب دکھایا. اور سمجھ لیجئے آپ ہمارے اور آپ کے خواب ہماری اور آپ کی سوچ پر منحصر ہوتے ہیں. ہماری اور آپ کی سوچ پر منحصر ہوتے ہیں. وہ حقیقت نہیں، وہ حقیقت نہیں، لیکن جس خوش نصیب نے نبی کو خواب میں دیکھا وہی حقیقی ہے. وہ خواب حقیقی ہے کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا. کہ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. حضرات اب یہاں پر یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان بھی میری طرح نہیں ہو سکتا. سمجھنے والی بات ہے. تو جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح، تو ان کو یاد دلا دو کہ تم تو شیطان کو بھی شرمندہ کر رہے ہو.
تم تو شیطان کو بھی شرمندہ کر رہے ہو کہ نبی کے برابر ہونے کی بات کر رہے ہو، نبی کی طرح ہونے کی بات کر رہے ہو، جبکہ نبی فرما رہے شیطان بھی میری طرح نہیں ہو سکتا۔ جبکہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دیا، وہ جس کی طرح چاہے اپنی شکل و صورت اختیار کر لے، بکرا بن جائے، کتا بن جائے، سانپ بن جائے، بچھو بن جائے، پرندہ بن جائے، انسان کی طرح آ جائے، جن کی طرح آ جائے، جس طرح سے بھی وہ شکل و صورت اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی طرح نہیں ہو سکتا، میرے آقا کی شکل و صورت نہیں لے سکتا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا پتے کی بات کہی ہے، یہ مانا کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، یہ مانا کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، اور وہ جس خواب میں آئے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے آقا جس خواب میں آئے وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ خواب میں اللہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظر دکھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر، نور نظر، اپنے شہزادے، اپنے دلبند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، یہ خواب من جانب اللہ ہے، اور انبیاء کے خواب بھی اللہ کے پیغام، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے ایک طرح کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اس خواب کی تعبیر قربانی سے نکالی کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں قربانی دوں۔ آپ نے کئی اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، اس کے بعد میں جب آپ اپنے بستر پر لوٹے تو دوبارہ یہی خواب دکھایا گیا، پھر دوبارہ یہی خواب دکھایا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، بار بار جب یہی خواب دکھایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جانوروں کی قربانی نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو طلب کیا، جو بھاگنے دوڑنے کی عمر میں آ گئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کی عمر میں آ گئے ہیں۔ تو آنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بولو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے ابا جان سے، بابا جان آپ وہ کر گزریے جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا بھی اللہ کے لیے ذبح ہونے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اتنا آسان کام ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ اجی جناب، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت 4-5 دن ہم لوگ یہ قربانی کے جانوروں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو ان سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانور جو ہمیں عزیز ہو گیا تھا اسے ہم قربان کر رہے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اب اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ جو جانور ہم 4-5 دن پال کر کے قربانی میں پیش کر رہے ہیں، اسی کو ذبح کر رہے ہیں تو دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ سوچو، اگر اولاد کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ملتا تو کیا
ہم یہ کام کر پاتے؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلا سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوست اور بزرگوں، یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوست اور بزرگوں، یقیناً ہم تو یہ نہیں کر پائیں گے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر اللہ نے جنت سے دمبا روانہ فرما دیا۔ دمبا حضرت جبریل کے ذریعے سے روانہ کر دیا، اور حضرت جبریل کو بتا دیا، جبریل اسماعیل کو ہٹا لینا اور اسی جگہ پر دمبے کو لٹا دینا۔ دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور انتظام فرمایا۔ حضرت جبریل امین آئے جنت سے دمبا لے کر کے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال دیا اور اسی جگہ پر دمبے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو گلا کٹا، خون کی گرمی محسوس ہوئی۔ جب آپ نے آنکھ سے پٹی نکالی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا پیشانی کے بل، اب وہاں پر دمبا موجود ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت جبریل کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، تو تبھی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کر دیا، یہ حکم دے دیا، اور اس طریقے کار کو اللہ نے باقی رکھ دیا، اور اسی سنت کو میرے آقا نے اپنایا، اور اس سنت کو اپنا کر میرے آقا نے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو آج ہم قربانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہرحال پھر ایک بار میں یاد دلا دوں کہ قربانی سے پہلے نیت کو درست فرما لیں۔ نیت نہ گوشت کھانے کی ہو، نہ بوٹی کلیجی کھانے کی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو، اور دل میں یہی جذبہ ایثار و قربانی باقی رکھے کہ اے اللہ، آج جانور کی شکل میں یہ قربانی میں پیش کر رہا ہوں، مولا کل کو دین کے لیے، عظمت قرآن اور ناموس رسالت کے لیے اگر مجھے قربان ہونے کی ضرورت پڑے یا اپنی اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو مولا میں حاضر رہوں گا اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرا دوں گا۔ یہ جذبہ ایثار و قربانی آپ اپنے اندر برقرار رکھیں۔ اسی جذبہ ایثار و قربانی کو برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے آپ کے ذریعے سے قربانی کرائی جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وقت ہو چلا ہے تو اب نماز کا طریقہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں، آپ حضرات بغور اس کو سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے، اور نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے، آپ بھی دہرا دیں میرے ساتھ، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیرات کے پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے۔ الحمدللہ، اب یہ نیت ہو گئی آپ کی نماز عید کی۔ اس کے بعد میں صفیں قائم کی جائیں گی، اور 2 مرتبہ الصلاۃ الجامعہ کہا جائے گا۔ اس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہوتی ہے، صرف 2 مرتبہ الصلاۃ الجامعہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد میں امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور ناف پر یا ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں دوسری تکبیر پکاری جائے گی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔
تیسری تکبیر پکاری جائے گی اللہ اکبر، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں. پھر چوتھی تکبیر پکاری جائے گی اللہ اکبر، پھر آپ اپنے ہاتھ ناف پر یا ناف کے نیچے باندھ لیں. یعنی کہ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھنا ہے اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھنا ہے. بیچ کی دو تکبیرات میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا. یہ ہے پہلی رکعت ادا کرنے کا طریقہ. اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے، پھر واپس امام قیام کی حالت میں آئیں گے اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات پکاریں گے. اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر پر آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، نیچے چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر پکاری جائے گی اللہ اکبر، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر پکاری جائے گی اللہ اکبر، پھر آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور پھر نیچے چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی تکبیر پکاری جائے گی تو بنا ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے. بنا ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع و سجود کے بعد قائد آخرہ اور بقیہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم نماز کو پورا کریں گے. اور نماز کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، عید کا خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد مصاحفہ اور معانقہ ہوگا. تو حضرات محترم، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ مرکز اہل سنت، رضا جامع مسجد اور دارالعلوم فیض رضا لڑکوں کے لیے اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان، یہ تمام ادارے الحمدللہ حضور شہباز دکن کے قائم کردہ ہیں، حضور شہباز دکن کی یادگار ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان اداروں کی طرف توجہ فرمائیں اور عید قرباں کے اس پربہار موقع پر چرم قربانی کے ذریعے سے آپ ان اداروں کی مدد فرمائیں. آپ کے علاقوں میں الحمدللہ مراکز قائم کیے گئے ہیں، آپ حضرات ان مراکز پر چرم پہنچا کر رسید حاصل فرما لیں. اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ چرم کے دام بہت زیادہ گر چکے ہیں، 10 روپے 20 روپے اس طرح کے اس کے دام ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات سے اپیل ہے کہ جہاں آپ چرم عطا کر رہے ہیں وہیں آپ کچھ رقم بھی مدرسے کے لیے آپ عطا فرمائیں. اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ صحن مسجد میں الحمدللہ جو مسجد کا صحن ہے وہ جگہ مدرسے کے لیے مختص تھی. دارالعلوم فیض رضا لڑکوں کے لیے جو مدرسہ ہے اس کا ہاسٹل وہاں پہ بن رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کام زور و شور سے جاری ہے اور سینٹری کا کام مکمل ہو چکا ہے. اب جو ہے ماشاءاللہ اسٹیل کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں سلیب بھی مکمل کر لیا جائے گا. تو آپ اس جانب بھی توجہ فرمائیے گا اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست فرما لیں. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.